فیصلہ تو تب ہے جب وہ لکھا جائے گا، ٹائپ ہوگا، پھر وہ سائن ہوں گے، پھر وہ آرڈر کی صورت اختیار کریں گے، پھر اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ غیر قانونی منتھلیاں طے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، اداروں کو کہتے رہے، ادارے سنتے ہی نہیں۔ ہم ان سے انکاری نہیں ہیں، وہ لیں، انہوں نے پیسے بھرے ہوں۔ پٹیشنر ہے عباس خان افریدی ہے، اور یہ ساری ایفرٹ اس ایک بندے کی ہے۔ تصاویر بنا لوں تو وہ ایک الگ بات ہے، پھر میں اس کو ہائی لائٹ اپنے ذات کے حوالے سے کروں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ کانٹے کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ چونگی مافیا، جونیئر رہ کے کالیا بھیڑیا لباس پہن کے کہ سورس کے اوپر جو ہے وہ ایکسل لوڈ لیمٹ کو نافذ کیا جائے، یہی بنیادی نقطہ ہے۔ ججمنٹ ہے ہی کوئی نہیں، ویسے صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ججمنٹ تو ابھی آئی کوئی نہیں۔ 4.5 کروڑ روپے ہر مہینے یہاں سے کرپشن ہو گئی۔ جہاں پہ سکون کے ساتھ ہمارا کام چلنا رن ہوا، وہاں پہ انہوں نے اس چوتھے ایکسل کے اوپر آ کے اعتراض اٹھا دیا۔ وہ اپنے مفاد مارو چنگیا کھانے مارو انہاں ٹرانسپورٹر والا حق کھا رہے۔ اچھے لیول کے ہم نے وکیل کیا، اچھے لیول پہ ہم نے کیس لڑا، انہوں نے ہمیں آرڈر دے دیا۔ ہماری ذاتی طور پہ یہاں پہ ایک مہینہ گاڑیاں کھڑی رہی ہیں، میرے ٹرانسپورٹر ہیں 2 مہینے سے ان کی گاڑیاں اب بھی کھڑے۔ ہماری باقاعدہ پوری بریفنگ ہوئی ہے، میں نے A to Z ان کو ساری چیزیں بتائی ہیں، بیرسٹر عقیل صاحب۔ ایک ملک میں پتہ نہیں 2 ہیں کہ کتنے قانون ہیں میر صاحب، اور بے سرگودا ابھی بھی چالو ہے تقریباً 2 ماہ سے، اور وہ 40 ٹن ان کو دیا گیا ہے۔ ہمیں امید صرف ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے، لیکن ذاتی تشہیر تو چاہیے نہیں ہوتی میر صاحب۔ تو میں نے نہ کوئی تصویر بنائی ہے تو نہ کوئی پریس کانفرنس کی ہے، لیز کے پیسے بہلا وہ پکٹ لگا کے لے ہی نہیں سکتے، یہ ہائی کورٹ کے آرڈر بھی موجود ہے۔ میں اب ان کا نام نہیں لوں گا، پتہ ہے کیوں؟ یہ ایک سسپینس چھوڑ دیتے ہیں کمنٹ سیکشن کے لیے۔ تو میں نے پھر رفیق خان صاحب سے یہ بات کہی، میں نے کہا جی یہ کیا چکر ہے، آپ بھی بکے ہوئے ہیں، میں بھی بکا ہوا ہوں، میں وہاں پہ جا کے باقاعدہ پریس کانفرنس کروں گا، ٹکٹ کے اوپر آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا۔ میں نے تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہی 2 لوگ جو ہمارے ساتھ تھے ختم ہوئی، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا جی کہ ہم نے کوئی چونگی لے لی، ہم نے، یعنی کہ میں نے کوئی چونگی لے لی۔ ڈی ایس پی حسن عبدال سے، SHO حسن عبدال سے گزارش ہے اس کو چیک کیا جائے۔ نہ موٹر وے کو روڈ سے محبت ہے، نہ پاکستان سے محبت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے خصوصی وقت نکالا اور ٹرانسپورٹ سے دلی وابستگی کی وجہ سے کہ آج جو ٹرانسپورٹ کے ساتھ مسائل ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ سننے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے آپ نے خود وقت نکالا، آپ آئے، ایک گپ شپ کا ماحول بنا اور آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کا ساری ٹرانسپورٹ برادری کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ آپ کی خصوصی نوازش ہے۔ دوسری بات جو آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی، سپریم کورٹ کا مین جو پٹیشنر ہے عباس خان افریدی ہے، اور یہ ساری ایفرٹ اس ایک بندے کی ہے، اس بندے کی ذاتی طور پہ یہ ساری ایفرٹ ہے۔ بہت اچھے، بہت کوالیفائڈ، سپریم کورٹ کے بہت اعلیٰ پائے کے اس بندے نے ذاتی طور پہ وکیل جو ہے وہ ہائر کیے۔ وہ بھی گوڈز ایسوسیشن سے یعنی ان کا تعلق ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو عباس افریدی صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا ان کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ وہ ڈائریکٹ کسی ایسوسیشن کو لیڈ نہیں کر رہے، اچھا ٹھیک ہے، لیکن خود وہ ایک ذاتی طور پہ بہت بڑے ٹرانسپورٹر ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کا کس شہر سے تعلق ہے ان کا؟ وہ ذاتی طور پہ کوہاٹ سے ہیں، اچھا اور وہ نون لیگ کے آلریڈی پہلے وہ سینیٹر رہ چکے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور دبانگ انسان ہے، بالکل صاف ستھرا۔ ٹھیک ہے، 100 سے 150 گاڑی اس بندے کی اپنی ہے، وہ سیمنٹ کا کام کرتا ہے، صرف ہمارے پاکستان کے اندر نہیں، بیرون ممالک کے ساتھ کے بھی ان کا کام ہے۔ اچھا وہ ٹھیک بندہ ہے، بالکل صاف ستھرا، اور ایک جسے کہتے ہیں نا ٹرانسپورٹ کے ساتھ صحیح سنسیریئر آدمی، اچھا وہ بندہ ہے وہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ اسٹیپ سارا اس کا ذاتی ہے۔ جو باقی ایسوسیشنز ہیں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے جی؟ ان کی ذاتی طور پہ اس پورے کیس کے اندر مالی طور پہ اچھا یا جانی طور پہ کوئی کنٹریبیوٹ، کسی قسم کا کوئی اس کے اندر ان کا تعلق نہیں ہے، باقی کسی تنظیم نہیں، کسی کا بھی اس کے ساتھ تعلق۔ یہ کیس ذاتی طور پہ اس بندے نے خود بنایا ہے، وکیل خود ہائر کیے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، وہ
پہلے بھی وہ اس معاملے میں ایفرٹ کرتا رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور میں نے ذاتی طور پہ ان کے فارم ہاؤس پہ اسلام آباد پہ ذاتی طور پہ 2 دفعہ کھانا کھایا ہے، اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی ایشو بنتا رہا ہے. تو وہ اس حوالے سے وہ یہ ساری ایفرٹ جو ہے یہ اس بندے کی ذاتی طور پہ ہے. ہاں اگلی بات یہ میں کہتا ہوں کہ جتنی ٹرانسپورٹ بھی ہے پاکستان کے اندر ان سب کے لیے اس بندے کی نیکی ہے یہ جو کام وہ کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں اس کے ساتھ چلا جاؤں، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں ذاتی تعلق کے بنا پر یا ٹرانسپورٹ کے ریلیشن کے حوالے سے تصویر بنا لوں تو وہ ایک الگ بات ہے، پھر میں اس کو ہائی لائٹ اپنے ذات کے حوالے سے کروں تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ بندہ اس کو بھی رسپونڈ نہیں کرے گا، اس لیول کا وہ بندہ ہے. اور یہ ساری ٹرانسپورٹ کے ساتھ اس کی نیکی ہے، کیونکہ جو ایک پوائنٹ اس بندے نے اس کیس میں اٹھایا ہے نا کہ سورس کے اوپر جو ہے وہ ایکسل لوڈ لیمٹ کو نافذ کیا جائے، یہی بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر کوئی بھی ادارہ نہیں جا رہا تھا. اور یہ بھی اس بندے نے ذاتی طور پہ ایفرٹ کر کے سپریم کورٹ کو اس بات پہ قائل کیا، ورنہ وہ تو کہتے تھے کہ اس کو متعلقہ فورم پہ لے جائیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن وکیلوں کے ساتھ اس بندے نے ذاتی طور پہ بھی وہاں پہ بات کی، ان کے ساتھ اپنا تعارف بھی کروایا تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. چلیں اس کے آگے پھر ججمنٹ والا کام شروع ہو جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی. اس سے بعد جو ہے وہ ایسوسیشن کوئی یہ بندہ کہے کہ میں نے یہ ایفرٹ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، فلاں ہوا ہے، یہ ہر بندے کی اپنی ذات کو کور کرنے والی بات ہے. باقی وہ یہ ساری ایفرٹ اس بندے کی اکیلی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھوڑا بتا دیں کہ ججمنٹ ہے کیا، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ دراصل ہے کیا؟ ججمنٹ ہے ہی کوئی نہیں. راج صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ججمنٹ تو ابھی آئی کوئی نہیں. یہ جو آخری اس کی میں اس کو مختصر اگر لے کے جاؤں تاریخ وائز کے حساب سے، تیسری تاریخ اس کی جو گزری ہے، غالباً آپ لوگوں نے اس پریس کانفرنس کو کور کیا ہوگا. وہ میرے اندازے میں یہ جو آخری لاسٹ یہ 2-3 دن میں جو پیپر وہ گردش کر رہے ہیں، اس میں بھی ڈیٹ ہے 30/4/2025 کی، یہ آخری تاریخ ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کا ہو رہا ہے جی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر آ گئے ہیں، سپریم کورٹ کا ایسا ہو گیا. ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ بڑی سمپل چیز ہے. ججمنٹ نہیں آئی. میں دیکھیں نا ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگ فالو نہیں کرتے یا کوشش نہیں کرتے یا ان پڑھ ہونے کی وجہ سے کر کے اس کو جو ہے وہ پورے تہہ تک نہیں جاتے. اس کو اگر آپ سرچ کریں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا آپ کا سپریم کورٹ ہو، اس کی جو آپ کے پاس کیس نمبر ہے نا، اس کو آپ نیٹ کے اوپر ڈالیں، اس کو سرچ کریں، اس کی جو بھی آرڈر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں کوئی اتنی لمبی کوئی بات بھی نہیں ہے. اب پوزیشن یہ ہے کہ جو آخری 30/4 کو ڈیٹ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے رسپونڈنٹ جو 1 سے 7 ہے، یہ آپ اس کو پڑھیں. ابھی یہ کو انہوں نے کہا ہے، سپریم کورٹ کے معزز ججز نے یہ بات کہی ہے کہ 1 سے 7 جو یعنی کہ عباس افریدی صاحب نے جن کو فریق بنایا ہے، میں سادہ الفاظ میں کہوں، اس میں صوبوں کے اٹارنی ہیں، صوبوں کے جو چیف سیکرٹری ہوتے ہیں ان کے جو پیش ہوتے ہیں، اور اسی طرح وفاق کے جو اٹارنی جنرل ہیں وہ پیش ہوتے ہیں. یہ 1 سے لے کے 7 فریق ہیں. ان 7 فریقوں نے عباس افریدی صاحب کی اس پٹیشن کا جواب دینا ہے جو انہوں نے بات کہی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تیسری تاریخ گزری اور اس تاریخ پہ آ کے انہوں نے یہ کیا کہا ہے، انہوں نے 1 سے 7 تک بھی انہوں نے کہا جی ہمیں مزید ٹائم دیا جائے جواب دینے کے لیے. یہ بڑی سادی سی بات ہے. لیکن یہ تو پھر بہت لمبا کام چلے گا. اس کا پیرا 1 جو ہے وہ یہ ہے ابھی جو آرڈر آیا ہے، یہ 30/4 والا آخری تاریخ 30/4 کی. اچھا، کون سے اداروں کو جواب دینے کے لیے جو ہے یہ سارے صوبے ہیں، اس میں وفاق ہے، اس میں NHMP ہے، اس میں NHA ہے، یہ سارے فریق ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سارے ایکسل لوڈ لمٹ کے نفاذ ان ساروں نے جواب دینا ہے. یہ کوئی لینتھی نہیں ہو گیا؟ یہ تو ظاہر ہے اب ان کی اپنی سوابدید ہے، کب جواب دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. چلے. اچھا سر، ایک پٹیشن آپ نے بھی دائر کی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو سر اس کا ذرا تھوڑا سا ہمیں پس منظر بتائیں کہ وہ کہاں تک پہنچی ہے. اور اس کا میر صاحب اس طرح ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ ویٹ اسٹیشن جہاں پہ ہمارے پاس جب انہوں نے یہ ڈمپر جو ہے وہ چڑھانا شروع کیا تھا نا، تو وہ ڈیٹ تھی 15 نومبر 2024 کی. اچھا.
اس وقت انہوں نے ڈمپر چڑھائے اس ویٹ اسٹیشن کے اوپر. ویسے کانٹا آپریشنل تھا 2018 سے. آپ کی باڈی والی گاڑی اور ٹریلر جتنا بھی تھا وہ گزر رہا تھا, لیکن وہ پیسے دے کے چلا جاتا تھا. ڈمپر کو انہوں نے چلایا, پوری طرح ایکٹیو کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے 15 نومبر 2024 کو. اس کے بعد ہم ایگری ہوئے کہ ٹھیک ہے ایکسل لوڈ لمٹ کے مطابق ہماری ٹرانسپورٹ کو چلنا چاہیے. چل پڑی. اس میں ہمارے ساتھ کمپٹیشن شروع سے آتا تھا سرگودا کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ابھی میں اوور آل آپ کو پورے ملک سے ہٹ کے ایک اپنے اس ایریے کا جو سینیریو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. باقی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. اچھا, اس میں ہمارا کمپٹیشن آیا سرگودا کے ساتھ. سرگودا بھی پنجاب کے مختلف سائڈوں پہ جہاں پہ ہم کرش بجری بیچتے ہیں وہ بھی بیچتا ہے. کمپٹیشن آ گیا. کمپٹیشن آیا تو ہمارا جو ہے وہ ویٹ آدھا ہو گیا, ان کا پورا جا رہا تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے حل کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے شیڈول 6 جو NHSO 2000 کے اندر شیڈول 6 ہے جو امپلیمنٹ کرتا ہے ایکسل لوڈ لمٹ کو بائی لا, اس کے مطابق ہم نے 1 ایکسل بڑھایا. 3 ایکسل سے ہم نے 4 ایکسل کیا. ٹھیک ہو گیا جی. وہ ہمارا وزن 27.5 سے 39.5 ٹن چلا گیا. 39.5 ہوا تو اتنا ہو گیا کہ ہم کمپٹیشن کی دوڑ میں داخل ہو گئے. سرگودا جو ہے وہ 8 سیکڑے لے کے جا رہا تھا, چلو ہم 6.5-7 پہ چلے. اوور آل 90% جو گاڑیاں تھیں انہوں نے چوتھا ایکسل ڈال کے رن ہو گیا, سموتھ ہو گیا کام. سموتھ ہونے کے بعد 3 یا 4 مہینوں کے بعد یہاں پہ ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی NHMP نے کی کہ انہوں نے باقی 6 شیڈول کو نہیں چھیڑا. جہاں پہ سکون کے ساتھ ہمارا کام چلنا رن ہوا وہاں پہ انہوں نے اس چوتھے ایکسل کے اوپر آ کے اعتراض اٹھا دیا. انہوں نے کہا جی ہم چوتھے ایکسل کو نہیں مانتے. ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئیں. اس میں بنیادی طور پہ میں تھا, رفیق خان صاحب تھے, نعیم خان صاحب تھے, عباس شاہ صاحب تھے. یہ ہماری بنیادی میٹنگز جو پہلی سٹارٹ ہوئی ان کے ساتھ, DIG صاحب کے ساتھ, IG صاحب کے ساتھ, یہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ میٹنگز کے بعد یہ ہوا کہ جو بیک ایکسل ہے اس کو ہم نہیں مانتے, فرنٹ کو مان لیتے. ٹھیک ہو گیا. پھر فرنٹ کو جیسے مانا گیا تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کا اعتراض دور کر دیتے ہیں. ہم نے ٹرانسپورٹ برادری سے کہا جی یہ بیک کو نہیں مانتے, فرنٹ کو مانتے. ہم فرنٹ پہ آ گئے, ان کا یہ اعتراض دور کر دیا. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اس سے بڑی زیادتی کی ہمارے ساتھ کہ انہوں نے کہا اب ہم اس کو فرنٹ والے کو مان تو لیتے ہیں لیکن اس کو ہم وزن 33 ٹن دیں گے. ہمارا 6 ٹن کا اور انہوں نے کٹ لگا دیا. جب وہ کام کیا تو پھر ہم بالکل سرگودا کے ساتھ مقابلے سے گراؤنڈ سے آؤٹ ہی ہو گئے. ٹھیک ہے جی. ہمارے لیے ایشو جو بن گیا وہ یہ کہ اب ہم چلنے کے قابل ہی نہ رہے. ہماری ذاتی طور پہ یہاں پہ ایک مہینہ گاڑیاں کھڑی رہی ہیں. میرے ٹرانسپورٹر ہیں 2 مہینے سے ان کی گاڑیاں اب بھی کھڑی ہیں. اب اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا, میں تھا, رفیق خان صاحب تھے, نعیم خان صاحب تھے, عباس صاحب, یہ جتنی ہماری ٹیم تھی, بیچ میں ہو سکتا ہے میں کسی بندے کا نام نہ لے سکوں, تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس چیز کو چیلنج کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہم چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہاں پہ ہم نے اس چیز کو پیش کیا. اچھے لیول کے ہم نے وکیل کیا, اچھے لیول پہ ہم نے کیس لڑا. انہوں نے ہمیں آرڈر دے دیا. جج صاحب نے, میاں گل حسن اور اورنگزیب صاحب تھے, انہوں نے ہمارا منوعن وہ مطالبہ مان لیا کہ جو ایکٹ ہے موٹر وہیکل 1965 اس کے تحت انہوں نے اس کو کنورج کیا ہے اور اس کو NHSO 2000 کا جو شک ہے اس کے مطابق 6 شیڈول کے مطابق ان کو 39.5 ٹن الاؤ کیا جائے. لیکن انہوں نے اس آرڈر کو بھی نہیں مانا. یہاں پہ انہوں نے مزید یہ NHMP موٹر وے پولیس کی بات کی, انہوں نے اس کو پھر بھی نہ مانا. پھر وہ سپیکنگ آرڈر تھا ساتھ کہ اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ لوگ NHA بھی اور NHMP بھی ہمیں بلا کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس بات کو ڈیسائیڈ کریں گے. اگر نہیں مانتے تو اعتراض بتائیں گے کہ کیوں نہیں مانتے. تو اس میں ان کے ساتھ IG صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اپنے ادارے کے رولز دیے 17-18 کے, جو اس سے پہلے نہ ٹرانسپورٹ برادری کو کسی کو بھی پتا تھا نہ NHA کو پتا تھا. NHA نے بھی اس کو آن نہیں کیا. صرف ایک موٹر وے پولیس نے بات کہی کہ جی آپ کو 33 ٹن دیں گے, 39.5 نہیں دیتے. وہ رولز انہوں نے ہمیں دیے تو وہ رولز بھی ہم دوبارہ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے دوبارہ چیلنج کر دیے کہ آپ کے رولز مقدم نہیں ہیں,
NHSO 2000 جو قانون ہے اسمبلی کا بل پاس ہے وہ اس کو ایکسر لوڈ لمٹ کو نافذ کرتا ہے، وہ مقدم ہے. تو ہمارا اب وہ والا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. یہ جمعے والے دن بھی یہ جو گزرا ہے فرائیڈے، اس کو بھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، لیکن ذاتی تشہیر تو چاہیے نہیں ہوتی میر صاحب. تو میں نے نہ کوئی تصویر بنائی ہے تو نہ کوئی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ ابھی ادارے جواب ہی نہیں دے رہے ہیں تو میں پہلے ہی پریس کانفرنس کر دوں میرے لیے آرڈر آ گیا. یہ ذرا مناسب نہیں لگتا، جھوٹ کے زمرے میں چلا جاتا ہے. بنیادی آپ نے بات کی ہے. میں آپ کو ایک بات یہاں پہ چلتے چلتے بتا دوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس ہمارا انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. وہ جیسے ہی ڈیسائیڈ ہوگا آپ بھائیوں کو پھر میں باقاعدہ جو ہے وہ پریس کانفرنس میں جو ہے وہ بلاؤں گا، پھر اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو دوں گا. یہ جو سرگودا کی آپ نے بات کی ہے نا، سرگودا کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے ہڑتال کی تھی پچھلے دنوں، 6 یا 7 دن ان کی ہڑتال رہی، تو باقاعدہ پنجاب اسمبلی میں بھی ان کی گونج سنائی دی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ سرگودا ابھی بھی چالو ہے تقریباً 2 ماہ سے، اور وہ 40 ٹن ان کو دیا گیا ہے. ہمیں تو جو لیگل 39.5 سے بھی 33 کٹ لگا رہے ہیں، وہ 27.5 سے 40 ٹن ان کو پنجاب گورنمنٹ نے دے دیا ہے. وہ اس کے مطابق ابھی بھی چل رہے ہیں پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر. اور ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا کٹ لگا رہے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے، ایک ملک میں پتہ نہیں 2 ہیں کہ کتنے قانون ہیں میر صاحب، یہ 1-2 بھی نہیں ہے. جو ہمارے قبرین اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ نائل ہیں، وہ آواز نہیں اٹھا سکتے. دیکھیں میں کسی نمائندوں سے کسی سے آپ نے رابطہ کیا ہے؟ بالکل ہوا ہے جی، بالکل رابطہ ہوا ہے، میٹنگ ہوئی ہے. میں تھا، یاسر بھائی تھے، ہماری باقاعدہ پوری قمر فرید بھائی تھے، ہماری باقاعدہ پوری بریفنگ ہوئی ہے. میں نے A to Z ان کو ساری چیزیں بتائی ہیں. بیرسٹر عقیل صاحب، ٹھیک ہے جی، 1 to 1 ہماری پوری بریفنگ ہوئی ہے. انہوں نے نوٹ بھی کروایا ہے. IG صاحب کے ساتھ بات کرنے کی بھی بات کی ہے. ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا. یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ یہ تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ مہینہ ہو گیا تقریباً. انشاءاللہ پوری 100%. ہماری اس کے علاوہ ابھی اور کوئی توقع باقی بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور باقی بھی نہیں ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے میں جتنا ٹائم بھی لگے، ادارے جواب دیں گے، تھوڑا سا لینتھی ہوتا ہے معاملہ. ابھی تک تو ان کی جو CM موو ہوئی تھی نا عباس افریدی صاحب کی، اس کے متعلق بھی اسی آرڈر میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اداروں کو کہ آپ ہمیں جواب دیں. یعنی کہ ابھی جواب آئے گا تو کوئی آرڈر آئے گا نا جی. اب سامنے والی بات سمجھ جائیں گے. مقصد یہ ہے بات کا کہ ہمیں امید صرف ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے، سپریم کورٹ کا جواب ابھی آنا باقی ہے. ابھی آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا پھر کیا ہوتا ہے. ڈیسائیڈ تو تب ہوگا نا. ویسے بھی کورٹ کے کسی معاملے کو 100 دفعہ میرے حق میں آرگو کیا ہو جج صاحب نے، لیکن مجھے پبلکلی اس طرح نہیں. فیصلہ تو تب ہے جب وہ لکھا جائے گا، ٹائپ ہوگا، پھر وہ سائن ہوں گے، پھر وہ آرڈر کی صورت اختیار کریں گے، پھر اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرے مطابق فیصلہ آ گیا. پریئر میری جو ہے وہ یہی ہے. اس کے بعد ایک المیہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ہمارا یہاں پہ جو بنیادی کانٹے کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ چونگی مافیا ہے. آپ ابھی بھی کچے کے ایریے میں جائیں، کسی بھی آپ انڈسٹری کے ایریے میں جائیں نا، ہماری کرش انڈسٹری، ریت انڈسٹری کے ایریے میں، تو وہاں پہ چونگی مافیا سب سے بڑا ایشو ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل چونگی ایک تو لگی ہوئی ہے جی کرش کے اوپر کہ ہم آپ سے لیز کے پیسے لے رہے ہیں. لیز کے پیسے بہلا وہ پکٹ لگا کے لے ہی نہیں سکتے. یہ ہائی کورٹ کے آرڈر بھی موجود ہیں. اس کے اوپر بھی اس طرح ہے کہ میں تھوڑی سی آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، باتوں میں وہ بات بھی آ گئی. وہ میں نے سارے اداروں کو درخواستیں موو کر دی ہیں جو پچھلا 18 کا فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا کہ یہ نہیں لے سکتے. اگر یہ لیں گے تو پھر اداروں کے ساتھ جو ہے آپ نے رابطہ کرنا ہے. اگر ادارے بھی نہ مانے تو پھر آپ نے دوبارہ توہین عدالت میں آپ نے جانا ہے. یہ پنڈی بینچ، لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کا کیس ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں درخواستیں میری ساری موو ہو چکی ہیں. پٹیشن میری تقریباً تیار ہے. اس کی توہین عدالت میں بھی میں جا رہا ہوں. لیکن اس کی ایکچوئل پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن یہ ہے کہ یہ ایک پکٹ لگی ہوئی ہے، 3000 روپے گاڑی لے رہے ہیں.
یہ پیسے لے رہے ہیں جی کہ جو لیز پیچھے کرائی ہوئی ہے نا لیز ہولڈر نے, ٹھیک ہے وہ لیز ہولڈر جو ہے پکٹ لگا کے بیٹھا ہے جی, وہ کہتا ہے میں پیسے لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. بلا وہ لگا سکتا ہی نہیں ہے. تو وہ کس طرح غیر قانونی منتھلیاں طے ہیں, وہ بیٹھے ہیں اداروں کو کہتے رہے, ادارے سنتے ہی نہیں. اور ایک ڈرائیور غریب اکیلا ہوتا ہے, وہ ادھر 17 مشٹنڈے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیا کرے گا وہاں پہ غریب, مالک بھی کچھ نہیں کر سکتا غریب. ہم باقاعدہ ایسوسیشن والے ہر فورم پہ ہر جگہ پہ آواز اٹھاتے آئے ہیں. اس میں ایک بدقسمتی اور مزید ہے, یہ جتنا آپ نے ہمارے ہڑتال ہم نے کی تھی, آپ نے سارا کور کیا تھا, اس میں ہم نے سب جوائنٹ ہو کے جو لوگ ٹرانسپورٹ کے ساتھ نہیں بھی تھے ان کو بھی ساتھ ملایا کہ یار ایک اسٹرینتھ بن کے ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ کریں. چلے ہمارا آؤٹ پٹ وہاں سے نہ نکلا, ہڑتال تو ہماری بہت مضبوط تھی. اس میں خیبر پختونخوا کے جتنے لوگ تھے, حاجی لیاقت صاحب یا سکندر خان یا اطلس خان, یہ وہ ان کا بھی بہت بنیادی کردار تھا. بہت شریف اور بہت اچھے لوگ ہیں ایسوسیشن کے والے سے. وہ لوگ وہاں پہ تھے, ہم لوگ یہاں پہ تھے, آپ نے سارا کور کیا. اس کے بعد ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ وہ جن کو ہم نے ساتھ ملایا تھا وہ لوگ بھی بنیادی طور پہ ٹھیکیدار تو نہیں کہہ سکتے, ٹھیکیداروں کے کرندے کہہ سکتے ہیں, ان کے کرندے ہیں. وہ ختم ہوئی تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا جی کہ ہم نے کوئی چونگی لے لی ہے, ہم نے, یعنی کہ میں نے کوئی چونگی لے لی اور اس کی وصولی میں کر رہا ہوں. الزام لگا, الزام نہیں لگا, پریکٹیکلی ہوا. اچھا, یعنی کہ آپ کے پریکٹیکلی وہ ایسے کہ گاڑی گئی, گاڑی چونگی کروا کے جیسے ہی آئے تو پرچی میں نے دیکھی تو وہ تقریباً وہ 3800 روپے بنتے تھے تو وہ 4750 روپے تھے, یعنی کہ 1000 روپے کے لگ بھگ 900 روپے لگ. تو میں نے جو انہوں نے بتایا جی یہ تو وصولی آپ خود کر رہے ہیں, یہ میرے ساتھ پریکٹیکلی بات ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. یہ میں پنجابی میں ابھی ٹیکسلا کے الفاظ میں کہوں تو ویسے سوٹ تو بڑا کرے گا. تو وہ بعد میں تحقیق کی تو ان سے ہی پوچھا ہم نے کہ بھائی ہم کیسے وصول کر رہے ہیں, مجھے کوئی بات بتاؤ. انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ کوئی بندہ ہے یوسف خان ٹھیکیدار ہے, آپ نے وہ ٹھیکہ لینا نہیں چاہ رہا تھا, ٹھیکہ اوپر چلا گیا تھا, آپ لوگوں نے اس کو کہا کہ وصولی ہم کروائیں گے, نقصان تمہیں نہیں ہوگا, نقصان تمہارا ہم پورا کروائیں گے, تمہیں نفع میں جائیں تو وصولی ہم کروا کے دیں گے. تو یہ وہی وصولی ہے, زیادہ ہے تو یہ آپ خود کر رہے ہیں نا. تو وہ پھر جیسے ہی جو ہے میں نے تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہی 2 لوگ جو ہمارے ساتھ تھے بیچ میں, میں اب ان کا نام نہیں لوں گا, پتہ ہے کیوں, یہ ایک سسپینس چھوڑ دیتے ہیں کمنٹ سیکشن کے لیے. یہاں پہ ٹرانسپورٹر حضرات کمنٹس کر لیں گے وہ کون 2 لوگ ہیں. میں نام دیکھنے سننے والوں سے درخواست ہے کہ نیچے یہ میں باقاعدہ, اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں نے باقاعدہ یاسر بھائی سے بھی جاوید بھائی سے بھی یہ بات کی تھی کہ اس کے اوپر باقاعدہ پوری پریس کانفرنس کروں گا, اپنی پوری برادری بلاؤں گا, ایک پورا پروگرام کروں گا اور کافی بڑا کروں گا. لیکن ابھی یہ بات آئی ہے تو یہ نام جو ہے اس پروگرام کے لیے چھوڑ دیتے, ٹھیک ہو گیا. تو وہ پتہ چلا جی کہ وہ 2 حضرات جو ہیں وہ انہوں نے, تو ان کے ساتھ جب رابطہ کیا گیا تو میں نے پھر رفیق خان صاحب سے بھی یہ بات کہی. میں نے کہا جی یہ کیا چکر ہے, آپ بھی بکے ہوئے ہیں, میں بھی بکا ہوا ہوں, ہم تو چونگی لے لیا ہم نے, اور تو ہمیں اداروں سے ملا کچھ نہیں ریلیف, تو یہ ہم نے اپنے لیے لے لیا. تو انہوں نے پھر ان سے رابطہ کیا. جب رابطہ کیا تو پریکٹیکلی انہوں نے مجھے کہا جی وہ اون کرتے ہیں. ایک تو آپ کے توسط سے ابھی یہ بات ہے, ٹھیکیدار حضرات جتنے بھی یونینز ہیں, عہدیداران ہیں, ان حضرات کے ساتھ, اور جتنے بھی ٹھیکیداران حضرات ہیں جن کے آگے وہ کرندے بنتے ہیں, ہم ٹرانسپورٹر ہیں, اس کام کو ہم سنبھال لیں گے, ٹھیک ہے جی. اسی بیس پہ ہی ان کا سودا ہوتا ہے. ان سارے حضرات کے ساتھ گزارش خصوصی یہ ہے کہ ان کا ٹرانسپورٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ صرف چونگی کے ٹھیکیداروں کے کوئی ٹوٹ ہو سکتے ہیں, کوئی آگے کوئی الفاظ استعمال کر لیں تو وہ ہو سکتا ہے. ایک تو کورٹ اور قانونی حوالے سے میں نے آپ کو تھوڑی سی مختصر بات کہی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ انہی دنوں میں آپ لوگوں کو بلاؤں گا, اور ساتھی بھی آپ بلائیں, میں وہاں پہ جا کے باقاعدہ پریس کانفرنس کروں گا, پکٹ کے اوپر آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا. اور اس کے اوپر جو ابھی تک کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, باقاعدہ ہمارے پاس یہ پتھر گاڑ ہے نا, پتھر گاڑ جو کرش انڈسٹری ہے وہاں پہ
कायम है ये। हाँ, ये जो दूसरे अल्फाजों में हमारे साथ मंसूब की गया, ये वाली इधर है। अच्छा, वैसे तो लारनसपुर की जो चुंगियाँ हैं वो भी नाजायज़ हो रहा है, जो बाकी चुंगियाँ हैं वो भी नाजायज़ हो रही हैं। ठीक है जी, ये थोड़ी सी जो है अभी इस हवाले से आ गए हैं। एक रिक्वेस्ट मैं आईजी मोटरवे साहब के साथ और NHA वालों के साथ खुसूसी करता हूँ। अभी जो माहौल बना हुआ है वेट स्टेशन के ऊपर कि सरगोदा जो है वो 40 टन लेके जा रहा है, हमारे ऊपर पाबंदी है, तो फिर पाबंदी से बचने के लिए ज़ाहिर है लोगों ने अपने बच्चों के पेट पालना है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो डालते हैं, फिर भागते हैं करीब। 2 डेथ पहले ऑलरेडी हो चुकी हैं, मोटरवे पुलिस के इलम में है, मज़ीद को बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये मेहरबानी करें, हमें या 39.5 टन दे दें या हमें बिठा के ये कह दें कि आप इस चौथे एक्सल वाला इशू छोड़ दें, आप 10 व्हीलर का वज़न सरगोदा के साथ 40 टन बराबर ले लें। ये हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में हमारी ये गुजारिश लिखी गई है, मेरी तरफ से लिखी गई है, और ये इसको मेहरबानी करें। लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रोज़गार मिले इज़्ज़त के साथ। अभी कोई पकड़ा जाता है, कोई भागता है, कोई किसी को नीचे देता है, कोई गाड़ी तोड़ता है, कोई ड्राइवर खुद मरता है बेचारा, तो ये नुकसान होता है और ये सिर्फ संजानी के मकाम पे हो रहा है। तो बराए मेहरबानी ये मेरी रिक्वेस्ट है उनके साथ, ये मेहरबानी कर। टेक्सला गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इस वक्त जनरल सेक्रेटरी मलिक यासिर गुजर साहब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया, राजा साहब आपका भी शुक्रिया, ख्वाजा साहब आपका भी शुक्रिया। तीनों ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है। हमारा रोज़ रोड पे मोटरवे के साथ NHA के साथ कोई ना कोई मामला होता है, हमारा आना जाना होता है। नंबर एक बात, आजी जमशेद अख्तर अवान साहब ने बहुत जो है ज़बरदस्त रोशनी डाली है कि हसन अब्दाल या अटक से लेकर करनौल तक ये पाकिस्तान का हिस्सा है। सरगोदा जहाँ कम व बेश 5 से 7 हज़ार गाड़ियाँ रोज़ निकलती हैं बड़े शहरों में, वो मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल, बहुत उनके पास वसी जिसको कहते हैं ना, उनके पास मार्केट है। तो वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो 40-42 टन लोड करके जाती हैं, उनको पूछने वाला कोई भी नहीं। इधर हम टेक्सला में जो हक हलाल की मजदूरी करने वाले हैं, हमें बार बार जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि जगह जगह मोटरवे पुलिस तंग करती है, ठीक है। या हमें उनके साथ बराबर कर दें या उनको हमारे साथ बराबर कर दें, एक बात। दूसरी जो बात, सबसे बड़ी बात है, अगर गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है तो कानून तो यकसां पूरे मुल्क में लागू होना चाहिए, ठीक है। आप माशाल्लाह साफ़ी भाई हैं, आप भी आगे पीछे जाते हैं, बड़ी मार्केट है, सखी सरवर है। अभी मिसाल के तौर पे हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोर्ट है कराची, जहाँ से माल आता है। आप 40 फुटे ट्राले देखें, गंदम पंजाब से आ रही है, सब ओवरलोड आ रही है। ये सिर्फ उन्होंने एक पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका बनाया हुआ है। जो चीज़ मुझे इस 1 साल में समझ आई है, ना मोटरवे को रोड से मोहब्बत है, ना पाकिस्तान से मोहब्बत है, ना NHO को रोड से मोहब्बत है, ना पाकिस्तान से मोहब्बत है, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका है। दूसरी बात, जो ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आजी जमशेद साहब ने भी उस पर रोशनी डाली, मैं ज़रा थोड़ी तफसील के साथ रोशनी डालता हूँ। कच्चा मोड़, उधर हर साल रॉयल्टी का एक ठेका जो है नीलाम होता है, एक एक्साइज का ठेका नीलाम होता है। गवर्नमेंट कोई भी ठेका नीलाम करती है तो उसमें टर्म ऑफ कंडीशन होती हैं, ठीक है जी। कितना माल लोड करेगा, कितने पैसे हैं, कितना माल लोड करे, उधर 3 पर्चियाँ ली जा रही हैं। सबसे पहले लीज़ की पर्ची ली जा रही है। लीज़ उसको कहते हैं, जिस तरह ये हमारा मरगला था, यहाँ पर लीज़ होती थी मुख्तलिफ ब्लाकों की। जो लीज़ होल्डर होता था, जो उनकी मदनियात की जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं उसको लस्सी और लसंसी, ठीक है जी। जितने टैक्स हैं वो लस्सी और लसंसी देगा, ट्रांसपोर्टर नहीं देगा, ये उनके कानून में मौजूद है। नंबर 2, एक्साइज का ठेका नीलाम होता है। इसका सरकारी जो रेट है वो 120 रुपये टन है। हम उसको सैकड़े में कन्वर्ट करें तो 4 सैकड़े, 1 सैकड़े में 4 टन होता है, ठीक है। ये बनता है तकरीबन 480 रुपये पर सैकड़ा। हमारी इधर गाड़ियाँ कोई 7.5 सैकड़े की हैं, कोई 7.25 की हैं, कोई 7.25 की हैं, कोई 8 सैकड़े की हैं। हम इसको मैक्सिमम 8 सैकड़े पे लेके जाते हैं, ठीक है जी। 3000 रुपये जो ले रहा है लीज़ के नाम पे, ये सरासर ज़्यादती है, ठीक है जी। ये मेरी मरियम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि इस पर फिलफौर नोटिस लें
کیونکہ پنجاب کی عوام کو بہت زیادہ تکلیف اس میں ہو رہی ہے اور مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ جب تک وہ نوٹس نہیں لیں گے یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ مزدور ہیں ان کی دسترسی نہیں ہوگی. نمبر 2 جو ایکسائز کا ٹھیکہ ہوا ہے، میری جو معلومات ہیں یہ یوسف خان نیازی ہے میاں علی کا، اس نے یہ ٹھیکہ لیا ہے جی رائلٹی کا جو ٹھیکہ ہے یہ تقریباً 480 روپے سینکڑا. اس کو آپ ضرب ماریں 8 کے ساتھ یہ 3840 روپے ہے. ٹھیک ہے جی، یہ میں آپ کو پروف بتاتا ہوں. 4500 4700 4800 روپیہ لے رہے ہیں یہ. اگر 1000 روپے فی گاڑی کے ساتھ اوور چارجنگ کی جائے 1500 گاڑیاں کم سے کم 3500 گاڑیاں نکلتی ہیں میں، لیکن آپ کو اس کو کم سے کم منیمائز کریں 2000 گاڑی اگر ہم ادھر سے روز نکلے نا 2000 گاڑی 2 لاکھ روپے یومیہ کرپشن ہو رہی ہے. 16 لاکھ روپے کا مطلب ہے کہ 4.5 کروڑ روپے ہر مہینے یہاں سے کرپشن ہو رہی ہے. یہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. یہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. کئی ہمارے جو لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ٹرانسپورٹ کو ذبح کروا رہے ہیں. دیکھیں کام کرنا کاروبار کرنا ہر آدمی کا حق ہے. میں اگر ٹرانسپورٹ ہوں یا میرے پاس ٹرانسپورٹ کا عہدہ ہے، میں نے اگر کاروبار کرنا ہے ٹھیکیداری کرنی ہے، میرا کام ہے یہ سر سے ٹرانسپورٹ کا جو میں عہدہ میں نے تاج پہنا ہوا ہے نا اس کو اتار کے طرف سائڈ پہ رکھوں. بھائی ابھی میں کاروبار کروں گا، میں اعلان کروں. ٹھیک ہے نا، دو کام نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی، دو کام نہیں ہو سکتے. یہ تقریباً 4.5 کروڑ روپے یومیہ. یہ آپ سب صافی مانا یہ 1 سال کا ٹھیکہ ہوتا ہے اور 1 سال میں آپ حساب لگائیں یہ 50-55 کروڑ روپے کرپشن ہوگی. یہ ایکسٹرا چارجنگ. ٹھیک ہے ہاں جی، اوور چارجنگ ایکسٹرا چارجنگ کو کہتے ہیں. جو ان کا حق ہے ہم کہتے ہیں ہم ان سے انکاری نہیں ہیں، وہ لیں، انہوں نے پیسے بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے میری ڈی جی مدنیات سے، سیکٹری پنجاب سے، ڈی سی اٹک سے، اپنا سی پی او اٹک سے، ڈی ایس پی حسن عبدال سے، ایس ایچ او حسن عبدال سے گزارش ہے اس کو چیک کیا جائے. یہ 4.5 کروڑ روپیہ جو اوور چارجنگ ہو رہی ہے اور لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے. ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ بیچارے رات کو اکیلے ہوتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جا کر موقع پر ہم بھی ساتھ جائیں گے، آپ جا کر وہاں تحقیق کریں ثبوت کے ساتھ. میں آپ کو یہ جو چیز ہے نا وہ آپ کو بتاؤں گا. دوسرا پھر میں نے اپلیکیشن دی تھی ڈی جی مائن عثمان صاحب راولپنڈی سے آئے، بیٹھ کے ساری انہوں نے پوری تحقیق کی. انہوں نے بولا جی اس کے بعد چارجنگ نہیں ہو، اوور چارجنگ نہیں ہوگی، ابھی مزید اوور چارجنگ ہو رہی ہے. تو یہ مہربانی کر کے آپ صحافی حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ آواز اٹھائیں کہ لوگوں کی دسترسی ہو سکے. بہت شکریہ. رحیم جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو اتحاد ٹرک ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر ہیں جی ملک جاوید گجر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے جی تسا میڈیا لے پراوالا اسی شکریہ ادا کرنے ہیں کہ تسا اپنا قیمتی وقت کاٹ کے ایسا کو لائے ہو. باقی جو ٹرانسپورٹ لے متعلق ہے نا جی، ٹرانسپورٹ الحمدللہ ساڈے نال بڑا تعاون کرنے. تسا پتہ اسی کچھ ٹائم پہلے اسا اتنے مرگلے ہڑتال کی ہے تو ٹرانسپورٹ والے اصل بھرپور ساتھ دیتے ہیں. اصلی ہر آواز سے انہیں لے بیک کیتا ہے، جس لیے شکریہ ادا اسی ہن بھی کر رہے ہیں. انہوں لی قدر اصل دل وچ ہن بھی ہے کہ ایک آواز سے انہیں خود بھی آئے، ٹریول کلینڈر بھی آندے، مالک بھی تے گڈیاں بھی آندیاں. تے صرف اور صرف اسی انہاں ٹرانسپورٹ لوگاں سے آکھنے جڑے اصل یونین رہ کے کالیا بیڑیا لباس پہن کے انہاں کھانے پہ ہو، نہ انہاں موت لی فکر ہے نہ آخرت لی فکر ہے. اللہ انہاں ہدایت دے وے. یقین کرو ہر نماز نال پڑھنے آ کہ کار جلا تے بچہ حق لا لکلاوا تو خدا خوف ہی نہیں رہی ہے. تو وہ اپنے مفاد مارو چنگیا کھانے مارو انہاں ٹرانسپورٹر والا حق کھا رہے ہیں. تے پھر بھی اصلی کوشش ہے کہ ٹرانسپورٹ لوگ جتنے بھرا حضرات ہو انہاں لا حق انہاں پورا لبے. تے اسی جہاں تک کہہ ویا اپنے مان نال اللہ حاضر ناظر کر کے نہ سے جنگ لڑنے رہسا. اپنا مفاد ساڈا انشاءاللہ اسے ایک آنے لا بھی نہ ہے. اللہ سارے سب مہربانی جناب.